ہاں کوئی پلیٹ شیٹ لا دینا مجھے انشاءاللہ, اس کو میں ڈال لیتا ہوں کیونکہ یہ جزاک اللہ. بلو اینڈ گرے کا کوئی کمبینیشن تو نہیں بنتا ویسے, اس کو یہ بھی دے دو مجھے. ویسے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سائنس آف ٹی بیگز, یہ جو گرین ٹی بیگز ہوتے ہیں وہ اٹ از کہ آپ اندر رکھ کے ان کو 3 منٹس کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اوپر سے کور کر دیں. ڈونٹ ڈنک اٹ اگین اینڈ اگین. یہ پاکستانی اسٹائل ہے, پاکستانی اسٹائل. ہم جب تک سکویز نہ کر لیں نا سارا ٹی بیگ کو, صحیح بات, ہمارے تو پیسے پورے نہیں ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ اصل میں وہ ٹیسٹ خراب کرتا ہے. اچھا ٹی تو سری لنکا از فیمس فار ٹیز نا, تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جسٹ پٹ اٹ ان دا واٹر فار 3 منٹس, کور اٹ اینڈ دین آپ نکال کے پھینک دیں. اس کو سکویز نہ کریں, اس کو زیادہ دیر مت رکھیں, سارا کڑوا کر دیتا ہے وہ اس کا پھر وہ کڑواہٹ آ جاتی ہے. یا ویسے چائے میں تو آئی ایم گڈ وتھ وہ کڑواہٹ جو ہوتی ہے. اچھا ہاں آئی لائک آپ میرے خیال سے تیز چائے پینے والی چائے. مجھے اگر کڑواہٹ فیل ہو نا تو مجھے بالکل پسند نہیں آتی, ایون گرین ٹی میں بھی نہیں آتی. اچھا اچھا. لیکن آج ہم نے یہ کیوں بنوائی کیونکہ موسم بڑا چکنا ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ الحمد للہ. یار آج تو مجھے سردی لگ رہی تھی, اس لیے آج میں تھوڑی وارم ٹی شرٹ پہن کے آیا. اچانک یہاں جب دوپہر میں تھوڑی سی اچانک بارش ہوئی ہے تو ایک دم سے یار ٹھنڈ ہو گئی یار. الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ اس بار تو رمضان میں بہت زبردست جا رہا ہے, سو فار سو گڈ, یہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا, یقین کریں. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے پچھلے رمضان میں پتہ نہیں کیا, یعنی شاید گرمی زیادہ تھی یا کیا, وہ ہر سال نا ایک تو دن بڑھتے بھی جا رہے ہیں, پیچھے آتا جا رہا ہے, دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے انشاءاللہ 10-15 سال اگر زندگی اللہ نے دی تو وہ بڑا اچھا ہوگا. یار بچپن میں سردیوں میں نہیں روزے رکھتے تھے, ریمبر؟ اچھا تب میں پیدا نہیں ہوا تھا, آپ لوگ رکھتے ہوں گے. ہاں بہت چھوٹے تھے, سب سے جونیئر ہے نا اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن ابھی پہنچ گیا برابر. یہ کیسے ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آیا. نہیں پہنچا. بائی دی وے آج نا سبحان اللہ, I was thinking کہ اب ایک تو روزے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی, پھر بارش ہو رہی تھی, دعا کی قبولیت کے اوقات, پھر اذان ہو رہی تھی, اذان ہو رہی تھی, اور پھر اذان اور اس کے بعد اقامت کے بیچ میں. یار ایک مجھے بات بتائیں, ایسا جب بھی مومنٹ ہوتا ہے تو ڈونٹ یو فیل شارٹ آف ٹائم اینڈ کنفیوزڈ وٹ ٹو آسک اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ یس یو نو ہوتا ہے نا تھوڑا سا یار ختم نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, میں دعا پوری نہیں کر سکوں, اور کون سی دعائیں مانگے, اور یو نو تھوڑا. ہاں ایسا ہوتا ہے نا. ہاں تو ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ کہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو لیو ایوری تھنگ اینڈ گو ویئر یو آر الون. سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں, کیونکہ وہ جو سب سے بڑا ریگریٹ ہے نا کہ یار میں کسی اور چیز میں بزی رہا اور میں نے آئسولیشن نہیں اختیار کی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب وہاں چلے جاتے ہیں نا پھر آپ جو, کیونکہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں بچوں کے درمیان سب کے, پھر وہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایکچولی آن ٹاپ آف دیٹ میں فیل کرتا ہوں, دیکھیں اب سبحان اللہ, یہ جو صرف تھنکنگ ہی ہے نا کہ یار بارش ہو رہی ہے, دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, اور آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار آپ کم از کم الرٹ ہیں کہ یعنی دعا جو ہے مانگنے کا ٹائم, دس از دا رائٹ ٹائم. بہت ساری اکثریت ایسی ہے, پتہ نہیں شاید ہمارے آپ 90-95% آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بس موسم انجوائے کر ہوتے ہیں, یار بڑا اچھا موسم ہے, دیٹس اٹ, اور چلو گھومنے چلتے ہیں. اور ویسے بھی شیخ ایون ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بارش ہوئی اور چلی بھی گئی, دعا مانگی نہیں. یہ تو رمضان ہے نا جس میں زیادہ بندہ کانشیس ہوا ہوتا ہے, رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو وٹ آئی اسٹارٹ ود از کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ شروع کر دے, اور پھر نبی پہ درود بھیجے نا, پھر آپ ایموشنز آپ کے بلڈ ہو جاتے ہیں. یو بلڈ اپ دی دعا. یس پھر آپ کو فیلنگ آتی ہے. خیر ٹوڈیز ٹاپک از یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو. ہمارا بھی بہت بڑا ایشو تھا دور جاہلیت میں, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ تھا کہ ہم خود تنگ تھے اس سے. اور وہ یہ ہے کہ جھکتے مارنا, بات بات پہ گالی نکالنا, ماں بہن نکالی دینا, دوسروں کو بلٹل کرنا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنگ چل رہی ہے جی. اور یہ شغل کا ایک ذریعہ, مطلب یہ شغل سارا دن اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ہے یہی کہ اگلے کی ماں کے بارے میں یا بہن کے بارے میں بات کرنا, یا اگلے کو بلٹل کرنا اور اس سے زیادتی کرنا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اسپیسیفکلی نہ بھی کریں تو ایون ڈیورنگ نارمل کنورسیشن بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. یار فرام سنس آور اسکول ڈیز, یار ریمبر اسکول ڈیز سے اسٹارٹ ہوا, اور اٹ اسٹل گوز آن, اینڈ ناؤ ایون ورس, مطلب ٹی وی پہ شوز میں اٹس اے نارم. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب لہجے کا فرق ہوتا ہے, اتنے ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں. ویسے اگر دوست یار بیٹھے ہوں اور جب ایک دوسرے کو وہی باتوں کے دوران ایک دوسرے کو گالی بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اگر واقعتاً سیریس ہو کے گالی دیں گے نا تو وہ غصہ بھی آ جائے گا اور مار پیٹ پہ جو ہے وہ شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن جنرلی اگر ہنسی خوشی چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, ایک دوسرے کو یقین کریں ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اگر ایک سیکنڈ رک کے اکیلے بیٹھ کے سوچیں نا کہ یار
اس نے مجھے بات کیا کہی ہے, بالکل, اور میں نے سنی کیسے ہے, اور یقین کریں یہ بہت وہ اس کی وجہ سے غیرت مند انسان اس کو ہضم نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اور لوگ کیا دوستی میں, یار تو دوست ہے, اور اتنی بری گالیاں بہن کے بارے میں, ماں کے بارے میں. اچھا اس میں پھر لوگ سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ لو سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے نا, اور ان کو اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا گالی نکالتے ہیں. وہ ایسی کی تیسی, وہ ہر بات میں جو ہے نا ماں بہن کے بارے میں گالی دینا. اور سبحان اللہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا. یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تم کوئی ایسا کلمہ بولتے ہو, میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, جو کہ تم اس پہ نا زیادہ سوچتے نہیں ہو, تمہارا زیادہ تم اس پہ نا یار یہ میں نے کیا بول دیا, یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, لیکن وہ تمہیں 70 سال جہنم میں گھسیٹ کے نیچے گرا دیتا ہے. اور تم ایک جیسا جملہ بولتے ہو جو کہ خیر والا ہوتا ہے, اور یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, اور وہ تمہیں جنتوں میں درجات بلند کر دیتا ہے. وہ حضرت عائشہ نے ایسے صرف اشارہ کیا کہ جو آپ کی چھوٹی قد والی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ جو وائف کے, حالانکہ وہ تو سبحان اللہ پاک لوگ تھے, عائشہ صدیقہ مطلب طاہرہ مطہرہ, لیکن ان سے ون آف انسان تھے, ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اس بات کو, یعنی وہ بات کم تھی اور جس سے زیادہ تھا, 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے نا تو وہ کڑوے ہو جائیں. اور امیجن ہم لوگ جو آج اپنی زبانوں سے اگلے کی, اچھا انسان اپنے آپ کو بھی کرس کر رہا ہوتا ہے یار, مطلب کوئی انسان گاڑی کوئی ہوگی اور اس کی ایسی تیسی, اور اس کی ہے, اور وہ میں سمجھتے ہیں مطلب اٹ ہیز ٹو ڈو ود واٹ, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دین آف ا پرسن اور واٹ. مطلب آپ کبھی بھی کوئی دینی بندہ نہیں دیکھیں گے جو زبان کا گندا ہو, ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. مطلب اگر میں سوچوں تو مجھے آج تک کبھی کوئی دینی بندے سے انکاؤنٹر نہیں ہوا جو کہ بری زبان رکھتا ہو. اس کے میں 2-3 ریزنز ہیں یار. نمبر 1 از سلف کہتے تھے جس کے اعمال بدترین ہیں اس کی زبان بدترین ہے, اور جس کے اعمال اچھے ہیں اس کی زبان اچھی ہے. They used to attach اعمال with the tongue. جس کی زبان بری ہے نا اس کے یعنی جس کے اعمال برے ہیں, شروع اٹ اسٹارٹ فرام اعمال. ایک شخص ایول ایکشنز ہے نا اس کی زبان ہی بدترین ہوگی. اور ایک شخص کے ایکشنز ایول نہیں ہے, وہ نیک انسان ہے, کبھی پاسبل نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ زبان بدتر ہو سکے. ہاں, اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی جن کا بن جاتا ہے, یہ پھر ان کو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو نا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس گیدرنگ میں کس قسم کے لوگ ہیں. ایون شاید کوئی شریف النفس آدمی بھی ساتھ کہیں بیٹھا ہو تو دے وونٹ کیئر, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہ ایسی گالی دے دیں گے. اور کبھی کبھی تو باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے گالی. اگلا بندہ ایمبیرس ہو جاتا ہے, کس قسم کے بندے. جسٹ امیجن جو لوگ اپنی بیوی بچوں کے سامنے آلریڈی گالی دے رہے ہیں, فون پہ ہیں یا کوئی باہر آ گیا, کوئی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کبھی کبھار. میں نے ایسی کچھ جیسے باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ اتنی گالیاں دیتا ہے ہمارے سامنے لوگوں کو, اور ہمیں بھی, ماں بہن کی گالیاں. اللہ اکبر. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود, جس سے ایک تو اعمال انسان خراب تو زبان خراب ہوتی ہے, دوسری چیز لیک آف نالج اینڈ اویئرنیس. اگر انسان کو پتا ہو نا, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاد, سفر کرتے جہاد پہ جا رہے تھے, ایک عورت تھی ان کے ساتھ سفر پہ تھی, تو اس کا جو کیمل تھا وہ سلو تھا, تو اس نے کہا کہ دس اینیمل از کرسڈ, اس اینیمل کو کرس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا کہ اس کیمل سے اتر جاؤ, اس کا سامان اتار دو. We cannot accompany this ناقۃ المعونہ, this cursed camel. We cannot accompany this in our journey. اچھا, اس سے اتر جو سامان اتار لو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ ابو درداء کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ کرس کرتا ہے نا کسی کو, یعنی تو لانتی ہے, تو یہ یا ایف ورڈ یوز کر دیا, اٹس اے کرس نا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ پھر کس سے قریب ہے, جہنم کے, اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے. اچھا کوئی ایف ورڈ یوز کر دیا, گالی دے دی, بی یا کوئی سے بھی گالی دے دی, what happens, that curse حدیث میں کیا آتا ہے, goes to the heavens. ہاں, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے دعا نا, اٹس اے دعا. صحیح بات. یا اللہ اس کو ڈسٹروائے کر, یا اس کو کرس کر, جب اس سے مرضی قریب نہ ہو. ٹھیک ہے, ایف یو بول دیا کسی نے, یہ ایک دعا ہے, بہت کامن ہے. it goes up in the heavens, no door opens for this دعا, comes back to the earth. زمین کے بھی جو دروازے ہیں بند رہتے ہیں اس کے لیے. اچھا, اور زمین میں پھرتی ہے چیز, حتیٰ کہ اس چیز پہ آتی ہے جس کو کرس کیا جاتا ہے. اگر وہ کرس اس پہ فٹ ہوتی ہے تو اس پہ اس کو لگ جاتی ہے وہ, ادروائز وہ اس بندے پہ آ جاتی ہے جس نے اس کرس کیا ہوتا ہے, اور اس کی زندگی ملونہ ہو جاتی ہے, کرسڈ ہو جاتی ہے. شیخ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ
اگر بندہ یہ دیکھے نا کہ فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں, چاہے وہ ایکسپینسو ہو یا جس مرضی یعنی قسم کا ہو, تو میں آپ کو جب بھی آپ کو ملوں گا, جب بھی آپ کو میں دیکھوں گا نا, تو میں آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھوں گا اور آپ کو یعنی دعائیں دوں گا. اب آپ دیکھیں سورہ رحمان جب ہم پڑھتے ہیں, اب سورہ رحمان میں جب اس کی پہلی کچھ آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب سورہ ہی سٹارٹ ہوتی ہے الرحمن, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے جو زبردست اور بڑا پیارا نام ہے الرحمن, کہ the most merciful, یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی ٹھاٹے مارتی ہوئی جو ہے مرسی. اچھا یہ صرف رحم نہیں ہے, اس میں inevitably merciful, exactly, unimaginably merciful. الرحمن علم القرآن, یعنی الرحمن کیا ہے, علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. اب قرآن کے بارے میں اب دیکھیں قرآن کو عزت مل رہی ہے. علم القرآن خلق الانسان, یعنی انسان کو پیدا کیا. اب انسان بھی دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ دی ہے, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم سے اب we have to choose what is right and wrong. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, علمہ البیان, ہم نے اس کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے. اب یہ جو زبان ہماری جو ٹنگ ہے نا, ابھی اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اس کو مطلب علم القرآن اور علمہ البیان یہ ایک ہی سینٹینس اس کا ملتا ہے, ایگزیکٹلی کٹے ملتے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی اللہ کا جو دینا قرآن دینا جتنی یہ بڑی بلیسنگ ہے, اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک میچ کیا کہ تمہیں زبان کا دینا اور کلام کرنا میچ. تو اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک دفعہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک یعنی تمہاری جو سمع ہے, جو تمہارے کان ہیں, اور یعنی تمہاری بصیرت ہے, تمہاری آنکھیں, اور تمہارا جو والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سے پوچھا جائے گا. تو سملرلی اب یہ اگر ان ہمارے جو اعضاء ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے, واٹ اباؤٹ یور ٹنگ, جو اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اور سبحان اللہ, میں آج شام کو نماز پڑھ رہا تھا, یقین کریں مجھے جب آیت اس میں پہنچنا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور we don't take it for یعنی we take it for granted, اور ہم ایسے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یقین کیجئے گا آپ. قیامت کے دن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک ایک اعضاء جو ہیں وہ بولے گا. انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اللہ اکبر, کہ تم ہمارے خلاف, تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. اپنے آرگنز کو کہے گا نا کہ تم میرے خلاف ہی گواہی, تم میرے ہو. ہاں, تو کہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے, آرگنز کہیں گے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت گویائی جو ہے عطا فرمائی ہے. اچھا دیکھیں سبحان اللہ, وہ آج تو زبان سے ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کی برائی کی, اس کو جو ہے گالی گلوچ دی, وہاں پہ کیا ہوگا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اور سبحان اللہ, اگر زبان ہی آپ کے خلاف بولنے لگ جائے کہ آج مجھے طاقت جو دی ہے بولنے کی, میں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے بات کر رہی ہوں. شیخ اتنا بڑا میٹر ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایمان کو اور فیتھ کو بیان کرے تھے, اور لمبی حدیث ہے, میں ڈیٹیل میں جاتا, بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میں تمہیں رأس الایمان بتاؤں, دا ہیڈ آف ایمان, اور پھر فرمایا کیا تمہیں میں بیک بون آف ایمان کا بتاؤں, دا بیک بون آف ایمان, اینڈ دا ہارٹ آف ایمان. صبر کا بلا یا رسول اللہ. یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعمال بتائے, اور آخر میں وہ عمل بتایا جس پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. معاذ بن جبل کی ویری بگ اور پروفاؤنڈ حدیث. معاذ بن جبل نے کہا یا بلا یا رسول اللہ بتائیں, مطلب سب بتانے کے بعد کیا میں تمہیں فیتھ کا سر, فیتھ کی بیک بون اور ہارٹ بتاؤں, اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ واٹ ول پروٹیکٹ آل آف اٹ. تو نے کہا بھلا یا رسول اللہ, اب جو بات آنے والی ہے نا وہ کمال کی بات ہے. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کف علیک ھذا, پکڑ کے بتایا, اس کو پکڑ کے رکھنا, اس زبان کو پکڑ کے رکھنا. اللہ اکبر. تو معاذ بن جبل ہی واز سرپرائزڈ کہ وی ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بگر اینڈ مور. یہ زبان, فرمایا یا رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ثقلت قومک یا معاذ, یعنی اٹ واز امپریشن کہ what are you saying معاذ, I am surprised at your question. یہ تم نے کیسا سوال پوچھا مجھے. فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ زبان ہوگی. سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگوں کو جہنم میں گرایا جائے گا وہ زبان کے عمال ہے. زبان کے عمال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کون سی دو, آپ نے فرمایا دو کوالٹیز جو جنت میں لے جانے والی ہیں, وہ تقوی و حسن اخلاق, اور جو چیزیں یعنی دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنے والی ہوں گی وہ ہوں گی الفم والفراج, یہ زبان اور پرائیویٹ پارٹس. مطلب اگر آپ جہنمیوں کا انٹرویو لے رہے ہیں, اگر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یو آر ان جہنم اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرمیشن دی ہے, پوچھو ان سے کیا وجہ ہے جہنم میں آئی ہے,
اکثریت لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری زبان, ہمارے پرائیویٹ پارٹس, اس کا یہ مطلب ہماری زبان. اگر تھوڑا سا نا, اب دیکھیں اب ہم چلو دین کی بات کر لی, سمجھ میں آتی ہے, اگر ہم اس کو نا نیوٹرل ہو کے بھی بات کریں نا کہ چلو یار ایک بندہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے فار انسٹنس, ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے ہے, آپ کسی کیفے میں گئے ہیں یا کہیں آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے نا دھڑلے سے گالیوں پہ گالیاں دیتا جا رہا ہے بات پہ, فرسٹ امپریشن وچ یو گیٹ فرام دیٹ پرسن کہ یار یہ بندہ جو ہے نا عجیب بندہ یار, آپ کو نا اسے ایک عجیب قسم کی نا آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے اس کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یار یہ مزیدار بندہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے پرسن ٹو ہیو یو نو ٹو بی فرینڈ ود. اچھا ایک آپ کو میں کمنٹ بھی لیتا ہوں اس میں, ایک کمنٹ میں پڑھی صدف جاوید کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بون لیس چیز ہے جو ٹنگ ہے, لیکن اٹ کین میک اور بریک یو. اور ہم انشاءاللہ بیچ میں آپ کے کمنٹس بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کوسچنز بھی انشاءاللہ اینڈ میں لیں گے. جی میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا نا, اگر تو وہ بندہ پنجابی میں گالیاں دے رہا ہوگا نا تو وہ ہم اس کو یہ سمجھیں گے جو آپ نے بتایا کہ وہ غلیظ آدمی, یار یہ پتہ نہیں, از اے لو لائف. لیکن اگر یہ ایف ورڈ بول رہا ہوگا, سوٹڈ بوٹڈ ہوگا, اور انگلش میں گالیاں دے رہا ہوگا نا, گندی دے رہا ہوگا, انگلش میں دے رہا ہوگا, تو ہم اس کو کول سمجھیں گے. ہماری مینٹیلٹی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے یار کہ ٹھیک ہے, صحیح کر, اور کتنا کول ہے یہ. ہاں یہ نا آج کل کی ماڈرن ٹرینڈس کے بالکل مطابق. اچھا جو لوگ آج ان کی, ابھی ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا, مزمل ذرا دوبارہ بھی شو کیجیے اگر پاسبل ہو, تو کہ جو جوکس کر کے لوگوں کو ہنسانا ہے, ٹھیک ہے, جگتے مارنا ہے. اچھا سبحان اللہ, ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پلیز ایلیبوریٹ. شمس الرحمان کہہ رہے ہیں اباؤٹ فالس جوکس ٹو میک فرینڈز اینڈ پیپل ہیپی. مطلب جگتے مار کے فالس جوکس کر کے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہنسانا, اس کے بارے میں کیا اللہ کے بارے میں حدیث بھی ہے نا, ایک مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کیا حدیث ہے, کہ شاید لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بالکل. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے مڈل میں یعنی گھر کی بشارت ہے, گارنٹی ہے, صحیح, جو کہ خاموش رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا, یعنی ہنساتے وقت بھی. وہ جھوٹ میں مطلب ہنسانے کے لیے بھی, جوکس کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا وہ. آپ نے فرمایا کہ اس کو مڈل میں جنت کے گھر کی بشارت. کیونکہ اصل میں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ جو پنجابی ٹوٹے ہیں اور یہ بیسکلی اسٹیج ڈرامے ہیں اور یہ جو ڈفرینٹ شوز چل رہے ہیں آج کل, بہت ہٹ ہیں یوتھ میں, جس میں ایک دوسرے کو جھکتے مار رہا ہے, تیرا منہ ایسا ہے, تیرا خاندان ایسا ہے, تیرا انٹرٹینمنٹ کے لیے نا آپ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں تھوڑے سے. ہاں پھر جائز انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم نے جائز کر لیتے ہیں نا سب کچھ انفارچونیٹلی. لیکن بات یہ آتی ہے, دیکھیں واٹ از دا لمٹ, آپ کہاں تک جو ہے اس کو اسٹاپ کریں گے. اور میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں جو آج کل کی سو کالڈ جو ہماری جو عوام ہے جو ریپ سانگ سنتی ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریپ سانگز ہو گئے, اس کے علاوہ جو موویز ہے وہ آپ کی مووی کمپلیٹ ہوتی ہیں جب تک وہ گالی گلوچ نہ اس میں شروع ہو جائے, ویدر اٹ از ہالی ووڈ, بالی ووڈ, واٹ ایور اٹ از, ٹھیک ہے. تو وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کانشیسلی آپ جو ہے نا وہ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, اور وہی چیز آتی ہے. آپ یقین کریں, دیکھیں یہ اتنا سیریس میٹر ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے بندہ اکیلے سوچے نا کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم ان اے جم, ٹھیک ہے, میں کوئی ویٹ اٹھاتے مجھے کہیں فار ایگزامپل کہیں کسی مسل میں پین آ گیا, اگر میں فار ایگزامپل میں اس قسم کے کلچر میں ان ہونا تو ایک دم سے میرے منہ سے گالی نکل جائے گی, نکلے گا. واٹ ایف, میرا یہ سوال ہے, واٹ ایف اللہ تعالیٰ اس کے بعد میری روح نکال لے. شیخ اللہ اکبر, امیجن ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جو آپ نے ایگزامپل دی, زیادہ یہ ایکسیڈنٹ فٹ ہوتی ہے. آپ کی تیز اسپیڈ بائک چلا رہے ہو, گاڑی میں جا رہے ہو, you are about to hit a car and you say F word and you die. سبحان اللہ. یار یہ کہتے ہوئے اٹھے گا کوئی بندہ قیامت کے دن, اور وہاں پہ سب کے سامنے how embarrassment. اور وہ ہوگا کیسے, حفاظاً عوراتاً غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم اور uncircumcised, اور اس کے اوپر 2 یعنی فرشتے ہوں گے. سائقم و شہید, ہر انسان جو ہے نا وکل نفس معہا سائقم و شہید, ایک ہانپنے والا اور شہید ہوگا. اور وہ یہ ایف ورڈ کہتا کیوں کہہ رہے ہم, یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک دفعہ حج کے موقع پہ صحابی اونٹ سے گرے, احرام کی حالت میں تھے, اینڈ ہی ڈائڈ, ٹھیک ہے, ان پہ اونٹ چڑھ بھی گیا اور فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ صحابی میرا
قیامت کے دن احرام کی حالت میں خون بہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ آپ کے سب کانشیس میں بھی آپ کی اتنی اچھی آپ نے ٹریننگ ہوئی ہوئی ہو کہ آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, یعنی اللہ اکبر. تو اب دیکھیں نا, زندگی موت کا تو کسی کو پتا نہیں ہے, کیا پتا آپ کے منہ سے اچھا الفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح جو ہے وہ لے لے. تو کتنا زبردست یار, کم از کم آپ یہ تو آپ کم از کم کہہ سکیں گے یا اللہ میرے آخری الفاظ میرے یہ تھے, تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی جنت جانے کا باعث بن جائے. اور حدیث میں کہ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا. اور من آخر کلام ہی ایف ورڈ یا بی سی ورڈ یا کس طرح کا ورڈ, what do you expect, کہاں جائے گا وہ. یار جو آپ شوز کی بات کر رہے تھے نا, پھر افسوس اصل میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ مطلب انسینس میں لوگ کر رہے ہیں یا پھر کس میں کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز نا تھوڑی سی نارملائز ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. یار ہم اگر سوچیں نا, یہ فار ایگزامپل میرا بھائی بھی اس دن ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہم کبھی ویڈیو کو لگا لیتے ہیں, کسی موبائل کا ریویو ہے اس میں ایف ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اور آپ اونچا سن رہے ہیں اور آپ کی والدہ اور بہن بیٹھی ہوئی ہے, چاہے کوئی بھی نہ بیٹھا ہو, آپ سن رہے ہو, آپ کے فرشتے سنیں کہ آپ نے کانوں سے یہ گناہ کیا. امیجن واٹ از ایف ورڈ. دیکھیں نا, most private thing ever on the face of this earth, جو کہ ایک فیل ہے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں. لیکن آپ کس کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے ٹیک ریویو کی بات کی نا, یوزلی بھی ہم ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نان مسلمس ہیں ہو رہے ہیں, ان کے کلچر اصل میں وہ ایک الگ, میں سمجھتا ہوں وہ چیز ہے. اصل جو بات ہے نا مسلم کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ اسلامک کلچر میں مسلمان ممالک میں ہمارے جو ٹی وی چینل شوز اور اس طرح کی ویڈیوز ہیں ان میں یہ چیز ہونا نا, یہ زیادہ اس چیز کی بات ہے. مطلب وہاں وہ والی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو ایکسپیکٹ کریں آپ ہینڈز بھی لگائیں, لیکن اگر آپ یہاں کے یوٹیوب شوز دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ یوٹیوبرس کو دیکھ رہے ہیں, یا ایون نارمل ٹی وی پہ بھی آنے والی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان میں اگر یہ چیز آ رہی ہے تو وہ بہت شاکنگ ہے کہ ہاؤ از اٹ ہیپننگ. اور شیخ علی ہمارے کتنے شوز ہیں, آئی وانٹ ٹیک دا نیمز آف دو شوز, کیونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور ہمارا طریقہ نہیں ہے, نہ ہی ہم لوگوں کا نام لیتے ہیں, لیکن کتنے شوز ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سیلیبریٹیز وہ شو کر رہے ہیں, بڑے ہٹ شوز ہیں یوتھ میں جس میں کوئی آگے گیسٹ بیٹھا ہوا ہے اور گندی باتیں ہو رہی ہیں, گندے جوکس بھی ہو رہے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, آپ دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, اور یوتھ ہنس رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے اور وہ فیمس ہو رہے ہیں, ہٹ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو تف ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ ان لوگوں پہ حیرانگی اور پریشانی کی بات ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور اس گناہ کو گناہ تو سمجھنا دور کی بات, اپریشیٹ کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور کہہ رہے ہیں کہ واو انٹرٹینمنٹ. I often go to comments to see کہ یار لوگوں نے تو بڑا ریئیکٹ کیا ہوگا یار کہ دیکھو یہ تو غلط باتیں بیچ میں کی ہیں. There's hardly a single comment جو کہ اس کو condemn کر رہا. You are so hilarious. You have got amazing humor. آپ کو میڈیا نہ آنا چاہیے. So creative. So underrated YouTuber. So underrated. اللہ اکبر یا رب. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ جنہ, ازمن لہ جنہ. جو مجھے جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے گا اور ٹانگوں کے پیچھے اس کی گارنٹی دے گا, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ گارنٹی ہم نے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی کو کچھ سمجھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. ایکچولی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, گالی دے رہے ہیں کیا چھوٹا گناہ ہے, ہم تو وہ دیکھیں نا بیک اینڈ پہ ہمارے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوا بھی تو کسی کی شفاعت سے ہم لوگ بخشے جائیں گے, اور ویسے بھی عقیدے خراب ہے نا ہمارے. ہاں اچھا یہ بات بھی ہے کہ شیخ خاص پیار محبت میں گالی دینا نا جائز سمجھتے ہیں لوگ. یار میں سیریس تو نہیں ہوں نا, میں تو شغل ملنے میں کہہ رہا ہوں. جتنی گہری جگری یاری, جتنی گہری دوستی, اتنی زیادہ گالیاں. ایگزیکٹلی. یا سلام, آپ اگر دیکھو صحیح وہ آپ کی ماں کو کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ کی بہن کو جو کہ سب سے عظیم رشتے ہیں, یعنی وہ بات کر رہا ہے کہ اللہ اکبر, بندہ امیجن نہیں کر سکتا. اور یہ جھوٹی جگری دوستی ہوتی ہے یار, یہ کوئی سچی جگری دوستی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر ہم نے سچی محبت اخوان کے بیچ میں اس کی مثالیں دیکھتی ہیں تو ہم وی گو بیک ٹو ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپس میں محبت اور پیار, ان کا کیا طریقہ اور ان کا اظہار کیا تھا. ہم تو اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ آپس میں دو دوست آپ کر کے کیوں بلا رہے ہو یار, تم تو کر کے کیوں نہیں بات کرتے, آپ کر کے یار بڑا آکورڈ لگتا ہے یار, وہ کلوزنس فیل نہیں ہوتی یار. چلیے تم کرنا تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن گالی دے کے کوئی فلاں کے
اور یہ کہ اس کے جتنا گالی دے رہے ہیں اتنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں شیخ اتنا یہ سویئر میٹر ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے آئے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں شرم دلا رہے ہیں. صحیح بات ہے. میرے بندو، میرے مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، تمہارا نام یہ ہے، تمہارے کان میں اذان دی گئی تھی، تمہیں کفن پہنایا جائے گا، تم نے نکاح قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے اور تم نے قبول ہے بولا تو ہوا، یعنی تم اسلام قبول کرنے والے ہو. لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا یعنی سخریہ نہ اڑائے. اچھا استہزاء اور سخریہ میں فرق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استہزاء کی بات نہیں کی کہ بلیٹلی کوئی ٹیکنگ نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، وہ تو اوپر کی بات ہے، وہ تو بالکل ہی نہیں کرنی. سخریہ مینس کہ سبنیمل یعنی سارکاسٹک کامنٹس، یہ بھی منع کیا گیا ہے. یہ بھی منع کیا گیا کہ سارکاسٹکلی آپ کہو کہ مطلب آپ ایسے ہیں، یا آپ انڈر دا لائنز انڈر دا بریتھ بات کر دینا جس میں اگلے یار آپ نے یہ بات میں تو نہیں کہا، میں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور اتنے اس کو ویٹی اور شارپ سمجھا جاتا ہے. اوکے، ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا ایفیکٹس آف بیڈ ٹاکنگ، بیسیکلی بیڈ ماؤتھنگ جس کو کہتے ہیں. کیونکہ یہ صرف گالی دینے تک محدود تو نہیں ہے نا، اس میں کچھ ہو بھی رہا ہے اگلے بندے کے ساتھ. وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسلٹ ہو رہی ہے، وہ موکنگ ہو رہی ہے. بالکل، یہ بھی تو دو چیزیں ہو رہی ہیں نا. اب مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا کیوں، اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو زبان کے گناہ ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ ڈسکریج ہیں، ان کے بارے میں یہ اتنی زیادہ وعیدیں اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہو. اور یہ میٹر کتنا سخت ہے اسلام میں. وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی سبحان اللہ، وہ کہ مجھے اگر موقع ملے کہ میں اعتکاف بیٹھوں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور حرم میں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی ضرورت ہو جو میں پوری کر سکتا ہوں، تو میں وہ اعتکاف رمضان میں آخری 10 راتوں میں حرم میں چھوڑ دوں گا اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں گا. دس از ہاؤ امپورٹنٹ از دا عزہ آف. اس حدیث میں نا 30 دن کا ذکر ہے، پورے مہینے کا ذکر ہے، اور مسجد نبوی میں اعتکاف کا ذکر. اللہ اکبر. اور یہ اعتکاف کس انسان کا ہے؟ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے یار. امیجن، اچھا سنیں، سبحان اللہ شیخ، بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. جسٹ امیجن ایک شخص ابھی ویڈیو بن رہی ہے اور پوری دنیا میں نیوز چل رہی ہے، ایک شخص آیا اور کووڈ-19 ہے چونکہ اس نے ہراساں کر لیا ہے اور کعبہ کو توڑ اور گرا ہے، تھوک رہا ہے اور اس پہ گند مل رہا ہے، اور نہیں اس نے ایکسکیویٹر بلایا اور وہ کعبہ کو بیت اللہ کو توڑے ہیں. امیجن پوری امت اس کے لیے بد دعائیں نہیں کر رہی ہوگی، آنسو نہیں بہا رہی ہوگی کہ اللہ کے بیت اللہ کو جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو مطلب جس کا طواف کرتے ہیں، جس کی طرف ہم فیس کرتے ہیں، اس کو توڑا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا گناہ گار وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، جو روسٹنگ کر رہا ہے کسی کی، جو روسٹنگ کر رہا ہے. اللہ روسٹنگ یار، یہ تو ٹرینڈ ہے. علی آپ یوٹیوبر ہیں، آپ بلاگز بھی بناتے ہیں، الحمدللہ آپ نے ایک پلیٹ فارم دیے لوگوں کو کہ حلال انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہ، اور میوزک الحمدللہ بالکل یوز نہیں کرتے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نشید ہے وہ میوزک ہے، ہم بالکل کسی کی طرح کا میوزک یوز نہیں کرتے الحمدللہ، اور ہم میوزک کو حرام سمجھتے ہیں قطعاً. اور وہ اس میں وہ ووکلز ہوتے ہیں، بالکل انسٹرومنٹس نہیں ہوتے. تو الحمدللہ آپ یہ دے رہے ہیں، آپ اس فیلڈ میں ہیں، یوٹیوبرس کو جانتے ہیں، آپ تو روسٹنگ میں ایگزیکٹلی جانتے ہوں گے کتنی زیادہ روسٹنگ ہو رہی ہے اور کیا اس کا حساب کتاب ہے. یار پورے جو لوگوں کے کریئرز ہیں یوٹیوب، وہ روسٹنگ پر مبنی ہے. دیکھ میں آپ کو بات بتاؤں، کانٹینٹ پروڈیوس کرنا نا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اس کے لیے آپ کو بڑا بیک گراؤنڈ چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور لائف ان ٹو اٹ. ٹھیک ہے، ایوری ڈے یو ویک اپ، یو ہیو ٹو پلان، اینڈ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو روسٹنگ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے یار. مائک آپ ایک لے لیں، ویڈیو کیمرہ لگا لیں، کسی بندے کو پکڑ لیں، اس کے بارے میں چیزیں رکھ لیں، گندی گالیوں میں آپ کو مہارت ہو، اور آپ ویڈیوز پہ ویڈیوز بناتے رہیں، ادھر ادھر سے میمز بیچ میں ڈالیں، ساؤنڈ افیکٹس ڈالیں، اور چلو جی ویڈیو تیار ہوگی. تو ایسے ایسے یوٹیوبرس ہیں ابھی، میں اب ظاہری بات اب نام نہیں لے رہے، کہ ملینس میں ان کی فالوئنگ ہے، اور آڈینس بھی ساری ایسی ہے گالیوں والی اور جگتوں والی، اور انفارچونیٹلی وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ دس گوز آن اینڈ آن، اور پبلکلی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسی گالیاں کہ آپ خود شرما جائیں. کسی کے سامنے تو چلو اور بات ہے، کسی کو بدتمیز کہہ دینا تو چلو بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن گندی گالیاں، غلیظ گالیاں، مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے. یعنی واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونا صحیح معنوں میں اٹس ناٹ دیٹ ایزی، کیونکہ آپ کو مرضی میری کر رہی ہوتی ہے کہ صبح میں نہ اٹھوں، لیکن آئی ہیو ٹو ویک اپ ان دا مارننگ، نماز پڑھنی ہے.
میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ حرام کی طرف جاؤں, لیکن نہیں, مجھے کچھ باؤنڈریز ہیں, بیریئرز ہیں, وہ میں کراس نہیں کر سکتا. یعنی نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر استقامت دینا, ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, امیجن کریں ایک سینیریو ہے, ایک بندہ ہے, قیامت کے دن آتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے اور اس کے حسنات کے, اس کے ترازو میں رکھے جاتے ہیں, اور امیجن کریں وہ بندہ اندر سے کتنا خوش ہوگا, یار میں یار شکر. ہم تو یہ ہم اپنی کلاسز کی بات کرتے ہیں, اپنی دنیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں پاس ہو جائیں تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں. یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے. بولے یار او یار زبردست کام ہو گیا. آل آف اے سڈن اپنے وہ ابھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اپنے اعمالوں کو, اتنے وہ پہاڑ کے جتنے, وہ ایک بندہ آ جاتا ہے, ایک بندہ آتا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے پلی کرتا ہے, یا اللہ اس نے مجھے جو ہے نا دنیا میں گالی دی تھی, گالی دی تھی. اچھا یہ بہت اچھا, کہا جائے گا جی اس کے اعمال جو ہے نا گڈ جس کو دے دیے جائیں. اچھا جی یہ لے گیا, یعنی ٹھیک ہے. وہ حدیث میں آتا ہے قد شتم ھذا, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو من قتل ھذا, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کو بیک بائٹنگ کی ہے. کرتے کرتے اندازہ کریں اس بندے کی فیلنگ کیا ہوگی. فرسٹ آف آل نیکی کرنا آسان نہیں ہے, اس بندے نے جان ماری ہے نیکی کر کے, لیکن ایونچولی ہوا کیا ہے, اس نے گالی گلوچ دی ہے, دوسروں کو گالیاں دی ہیں, غیبت کی ہے, بیک بائٹنگ کی ہے, فلانا یہ وہ ایسا کر کے کرتے 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 پتہ چلے جی وہ اس کا پورے جو حسنات ہے گڈ ڈیڈز ہیں ختم ہو چکے ہیں. ابھی بھی لائن کھڑی ہوئی ہے, لیکن لائن کھڑی ہوئی ہے, اب لوگ آتے جا رہے ہیں. اب اندازہ کریں یہ بندہ, اس کے تو کہتے ہیں نا اس کی جو حالت ہوگی وہ ہم ایکسپلین کر نہیں سکتے. آیا تھا کتنا خوش تھا, اور ابھی اچھا جی اور بندے لینے والے آئے ہیں وہ, تو وہ کہیں گے تھی اس کے جو ہے نا اب جو لوگوں کی برائیاں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرے برابر بھی. ان کی برائیاں اس کے دوسرے جو ہے ترازو میں ڈالنا شروع ہو جائیں گی. سر دن پیسے تو ہوں گے نہیں, پیسے تو ہوں گے نہیں, یہی آپ کی کرنسی ہوگی, آپ کی کرنسی اعمال ہے. یہ آپ اس کی جو بیڈ ڈیڈز ہیں, اس کے جو گناہ ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے, اور اس کو جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں. اللہ اکبر. مفلس, اس کو مفلس کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا, ہم اس کو اتنا وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں نا, روزے تو رکھ ہی رہا ہوں نا. یار میں نا سوچتا ہوں سبحان اللہ, یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں یار, یہ جو یوٹیوبرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں. مطلب I am not too concerned about people who are far from this world of Islam and all that. I'm concerned about our brothers and sisters who are into this business of YouTubing and their whole career is insulting people and mocking and roasting. مطلب میرا دل دکھتا ہے, یقین کریں کہ یار قیامت کے دن کیا بنے گا یار آپ لوگوں کا. آپ نے ہزاروں ویڈیوز, مطلب ہنڈریڈز آف ویڈیوز بنا دی لوگوں کی انسلٹ پہ. اس ایک سیکنڈ میں آپ جو انسلٹ کر رہے ہیں, دا سیم تھنگ کہ آپ نے جتنی مرضی نیکیاں, آپ نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں, آپ نے نماز بھی آپ پڑھنے والے ہیں, استغفار کرنے والے ہیں, جب تک اللہ تعالیٰ وہی نا انصاف نہیں کر لے گا نا لوگوں کو, تب تک آپ کا چھٹکارا نہیں. اس دن پھر آپ کا کیا بنے گا؟ جو روسٹنگ کرتے ہیں لوگ, جن کی ملینز آف فالوئنگ ہے, آپ سوچیں ذرا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ تو آپ نے لوگوں کی روسٹنگ تو کر ہی رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں کامنٹس میں, جو آپ کے ساتھ ہیں, اس ریلے کا ریلا آپ کے ساتھ ہے. یار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں. امیجن کریں اگر ایک شخص, اپنے بہت ڈیپ آتی ہے, میں اسی سے ایگزامپل دوں آپ کو. ایک روسٹر ہے, اس نے کوئی ایسی بات کی اور اس نے اس کی کوئی ایسی ویڈیو چڑھ گئی جو کہ وہ جس پہ شرمندہ ہے, وہ میں اس کی کوئی پکچرز لیک ہو گئیں اس کی وائف کی, یا اس کی اپنی, یا کوئی پرائیویٹ انٹیمیسی مومنٹس کے وہ ریلیز ہو گئے. وہ پچھتاتا ہے کہ یار یہ کیسے ریلیز ہو گیا, اس کو اتارنا چاہتا ہے, کتنا روتا ہے, چلا کتنی ایفرٹ کرتا ہے اس کو اتارنے کے لیے. دس ہیپنز, ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے نا, اس دنیا میں. امیجن یہ شخص اس سے کہیں زیادہ پچھتا رہا ہوگا انہی ویڈیوز پہ جس کو وہ خود اپلوڈ کر رہا ہے, کاش میں اس کو اپلوڈ نہ کرتا, اور کاش کہ اس طرح اتر جائیں. اچھا قبر میں جاتے ہی یہ پچھتا رہا ہوگا, اور یہ چیخ رہا اور چلا رہا ہوگا کہ کاش کوئی شخص آئے اور میری ویڈیوز کو اتار دے اور ختم کر دے, کیونکہ اب مجھے حقیقت واضح ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ کے فرمایا کہ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ قبر والوں کی آواز تمہیں سنا دے,
جن کی آواز تمام مخلوقات سنتی ہیں ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس. لیکن مجھے اس خوف کی وجہ سے میں نے دعا نہیں کی کہ اگر وہ تمہاری آواز آنا شروع ہو جائے نا تو مردوں کو نہ دفناؤ قبروں میں. یعنی اتنا چیخنا چلانا ہوگا تو مردوں کو قبروں میں نہ دفناؤ. اور ایک حدیث بات ہے ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں, یعنی بہت نیک شخص ہوگا وہ جس کے اچھے اخلاق ہیں. فإن اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء, اللہ کو شدید نفرت ہے, بغض ہے اس بندے سے جو فاحش البذیء ہے, جو فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے, جو جگتے مارتا ہے, دوسروں کو زبان سے تنگ کرتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم تو دوستی ہیں, ہم تو گالی آپس میں وہ دے رہے ہیں, مطلب کہتے ہیں ان یکون خیر منہم, ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہوں. تم جب کر رہے ہو نا, ایک بندہ جو اگلے کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اندر سے کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, don't make joke of yourselves. مطلب اس میں بتا یہ رہے ہیں کہ تلمزو کا مطلب یہ ہے کہ this is a kind of joke which involves no speaking, یعنی اشارتاً. صحیح, یعنی ایسے دیکھنا, ایسے کر دیا, یا رولنگ آف دا آئیز اور اسمائلنگ, یا ہلکا سا, اور ان کیس ٹیکسٹ میسج کر دیا کہ how lame he is, right, مطلب کسی کو it doesn't involve any speaking or any action, اشارتاً کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا میں تمہیں یہ بھی پکڑ رہا ہوں, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت, جو تم نے ایسی کیا تھا نا کہ اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے, وما تخفی الصدور, اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یار کتنا ڈسکریٹ میٹر ہے یار, کیا بنے گا. شیخ امام بخاری, اچھا میں بتاؤں جو لوگ نیک تھے کیا کرتے تھے. ہاں امپورٹنٹ. امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے درس چل رہا ہے, ایک شیخ نے غلطی کی, ٹھیک ہے, اور ان کو اندر سے ہنسی آ گئی, امام بخاری کو اندر سے ہنسی آ گئی, نہ ایکسپریس کیا نہ کچھ, اور ہلکا سا اندر ہی ہنس دیے. کچھ دن بعد ہے اور شیخ سوری کہا اور معذرت کی کہ شیخ آپ کی اس بات ہے, مجھے اندر سے ہنسی آ گئی تھی, مجھے لگتا ہے یہ مسخر میں نہ آ جائے, اس میں نہ آ جائے, تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے آپ معاف کر دیں, کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ تھا سینسٹیوٹی. واللہ جو شخص نیک ہوتا ہے نا وہ سینسٹیو ہوتا ہے, کہ سلف صالحین پتہ ہے آپ کو جمعے سے جمعے تک دے کین ایزیلی کاؤنٹ اینڈ نوٹس کہ ہم نے پچھلے جمعے سے اب اس جمعے تک ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کیا الفاظ کہے ہیں. شیخ واللہ ہم تو ایک دن میں نہیں کر سکتے نا, ہم دو نمازوں کے بیچ میں نہیں کر سکتے. سلف صالحین they used to speak so little کہ جو من یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, یہ تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. they could count and they could see کہ ہم نے پچھلے جمعے سے اب اس جمعے کوئی ایسی بات تو نہیں کی, ہاں نہیں سب سیٹ ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ صحیح ہے. اور ایک سلف کا قول آتا ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی میں 3 چیزیں محسوس کرتے ہیں, ایک بیزار ہو چکے, لائف میں مزہ نہیں آ رہا, کسی قسم کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. دوسرا عبادات میں سستی, نماز میں سستی, قرآن تلاوت سستی, جیسے نماز پڑھنی شروع کی ابادیاں آنے شروع ہو گئی, اللہ کے ذکر میں سستی, دوسری چیز. اور تیسری چیز رزق میں کمی. یہ اگر 3 آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, اگر if you are experiencing these 3 things, جو کہ ہمیں سے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جان لو کہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اللہ اکبر. اور ہمیں آج کل یوتھ آتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, ایون اپنا سب کا یہ حال ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا, سکون نہیں مل رہا. دوسری بات بیزاری ہے لائف میں, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہیے, کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا. اور تیسری بات رزق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. شادی ہونا رزق ہے, اولاد نہیں آ رہی رزق ہے. تو جان لیں کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تھے. شیخ in the same breath what would we say about backbiting کہتے کسے گے. پہلے یہ جو ہے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں backbiting کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پہلے تو ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنا, جو کہ ابھی جتنی ہم نے بات کی ہے اس سے واضح ہو رہی ہے کہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے ہمارے اعمال کی بھائیو. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جو نیکیاں ہم نے کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, ان کو حفاظت بھی کرنی ہے, ان کو سیف بھی کرنا ہے. اگر نہ کیا تو اس دن پھر نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گا. شیخ ہمارے جو شیخ ابو بکر صدیق ہیں حافظ اللہ تعالی, ہم نے بہت ان سے بینیفٹ اٹھایا. ہم اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی ہمیں, یاد ہے آپ کو. ان کی جب والد صاحب کی وفات ہوئی تھی, ہم ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب کی باتیں بتا رہے تھے, اور کہا تھا کہ ابا جی نے ایک نصیحت کی تھی مجھے. تو ہم نے کہا شیخ کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا نیک اعمال کرنا آسان ہے, ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. نیک اعمال کرنا آسان ہے, اور ہم رمضان میں لگے پڑے ہیں, کر رہے ہیں.
ان کو اگلے 11 مہینوں میں اگلے رمضان تک بچا کے رکھنا, گالیاں نہ دینا, تانے نہ دینا, برائی کرنا, ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. اور میں نے ایک لیکچر دیا تھا آن دا لیکنگ بکیٹ, جس میں میں نے نا آئی تھنک 7-8 چیزیں مینشن کی تھیں جو اعمال آپ کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ ساری میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ لا یسر قوم من قوم, یہ ایک ہی آیت میں کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یعنی کتنا بڑا فسق ہے ایمان لانے کے بعد. شروع کرتا تم ایمان لائے ہو نا, اب میری بات سنو, تم نے ایسا نہیں کرنا, اور پھر بھی اگر تم ایسا کر رہے ہو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد کتنا بڑا فسق کر رہے ہو, یعنی تم نے ایمان سے طرح لائی نہیں ہو ابھی تک. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, یا رسول اللہ سے محبت ہے, ہم ٹائر جلا دیں گے, کھڑکیاں توڑ دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, اور رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں, افطاریاں بھی بانٹ رہے ہیں, لیکن گالیاں منہ سے نکل رہی ہیں, دوستوں کے ساتھ گالیاں, جب بھی فون پہ بیٹھے, موبائل پہ بیٹھے, اوپن کر لیا جی کون سا شو, فلاں شو, یہ شو, وہ شو, اور اس پہ جو ہے نا وہ دیکھا, ہنسے, مذاق کیا, اور دوستوں کو بھیج دیا. ان للہ و انا. اور امیجن کرے بندے کو پتہ نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں, اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہوئے 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 شیخ, پہلی بات ہے اویئرنیس نہیں ہے, وہ آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو کہ جو توبہ نہیں کرے گا نا, کون کہہ رہا ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو ظالم ہے. اب ظالموں کا کیا حال ہوگا؟ میں ظالم کہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو رب العالمین کہے کہ یہ ظالم ہیں, تو یقین کریں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو ان دس ریگارڈ. اور یہ غیبت تو نارمل غیبت دیکھیں ہر گیدرنگ کا ایک جو انڈسکسڈ اینڈ انپلانڈ ٹاپک ہے وہ غیبت ہی ہے. اور جو شخص آپ سے غیبت کرے نا, اگلا بندہ نا کہتا ہے کہ میں تو بڑا سنسیئر ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, میں بڑا کام کا انسان ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, اور گپ شپ اور دوستی کی جو بیسکلی ایک جو جڑ ہے نا, وہ غیبت سے شروع ہوتی ہے. واللہ یاد رکھیں, جو شخص کسی غیبت کر رہا ہے نا, آپ کی ایبسنس میں بھی وہ آپ کی غیبت کر رہا ہوگا. دس از اے رول, آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ. جو شخص دوسروں کی غیبت نہیں کرتا نا, وہ شخص آپ کی بھی غیبت نہیں کرے گا. اچھا, غیبت اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں سچ ہی کہہ رہا ہو تو کیا آیا وہ غیبت میں آئے گی یا کیا؟ آپ دیکھو آئی تھنک ایکسپلین کریں گے لوگوں کو, لازمی ہے, ضروری ہے, وہی تو غیبت ہے. کیونکہ یہی بات لوگوں کو یہ نہیں پتا, کیونکہ جیسے وہ صحابی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کسی کے بارے میں جو ہے بری بات کہنا, تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں واقعتاً وہ برائی ہو یا وہ فالٹ ہو, تو انہوں نے کہا یہی تو غیبت ہے, ادروائز یہ تو ایک بہتان ہو جائے گا, سلینڈر ہو جائے گا یہ. تو یعنی اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا کہ اس کو برا لگے تو وہ بیک بائٹنگ. اگر وہ اس ٹائم موجود ہو تو اگر وہ سنے اس کو برا لگے, ٹھیک ہے, لیکن وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے کہہ دی, یہی تو غیبت ہے. امیجن فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے کھاتا ہے, وہ شخص غلط طریقے سے چلتا ہے, اس کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پہ یا وہ ایسی کام کر رہا ہے, گناہ کا کام بھی کر رہا ہے, گناہ کا کام بھی کر رہا ہے. اگر آپ اصلاح کی نیت کی بجائے ایسے ڈسکس کر رہے ہیں اس کو, گوسپ کر رہے ہیں, اور آپ نے وہ بات کی, تو حالانکہ وہ گناہ اس میں پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ غیبت میں آتا ہے. امیجن اگر گناہ پایا ہی نہیں جاتا, ہمارے ہاں تو شیخ نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, گناہ پایا ہی نہیں جاتا لوگوں میں, اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ, فلاں شخص میں یہ بات ہے. اور کرنا کیا چاہیے, جو اگلا بندہ ہے he should not trust this person, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سے ٹرسٹ کیا, ہاں وقت تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا, تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یار یہ باتیں سننے کے بعد اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے جہنم میں, وہ زبان کیا ہے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بخشش کس کی ہوگی. اچھا دیکھیں, میں بھی فیل کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر بیٹھکیں چاہے وہ مردوں کی ہیں خواتین کی ہیں, ہم لوگ تو ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, یار اس کو دیکھ وہ کیا بڑا بنتا پھرتا ہے, وہ ہے کیا وہ, یعنی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا. اور یہی آیت اگر آپ کنٹینیوٹی میں جاتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب دیکھیں ہم بڑا, میں فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں عموماً ہم لوگ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, میں جب پڑھ رہا ہوں گا نا, میں کہتا ہوں یار کسی اور کی بات ہو رہی, میں تو بڑا شریف و نفس ہوں, میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی, میں بس اسے جلدی سے گزر جاؤں گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, یہ میرے لیے سب سے پہلے. اور آگے کتنا آپ دیکھیں وہ ہمیں ڈر جانا چاہیے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ,
کیا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردار یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ وہ تو تم بڑا یعنی فقر تم وہ تو تم بڑا وہ جو کراہیت آئے گی تمہیں. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم. تو یہ اس آیت کا شروع بھی پڑھیں جو غیبت دور کی بات ہے، جاسوسی کرنے کی. اب دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب دیکھیے یقین کریں ہم لوگ جو بدظن وہ کرتے ہیں نا کہ یار وہ فار ایگزامپل کوئی بندہ آیا اب ہم دونوں ملے ہیں، یار یہ صحیح نہیں ہے، خام خواہ شک کی نگاہ سے دیکھ لیا. اس نے بات کی ہوگی نا، اس نے مجھے نیچے کرنے کی لکھی ہے، یا اس نے بات کی ہے نا وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یا اس نے مجھے بلیٹل کرنے کی لکھی ہے. ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جانا. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو جو تم کر رہے ہو نا بدظنی، ان بعد الظن اثم، کچھ سوچے بھی گناہ ہے. سبحان اللہ، اثم یہ گناہ ہے. فلا تجسسوا، اور ہر چیز کی تجسس میں نہ پڑ جایا کرو کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلام نے یہ جو اصول بتائے ہیں اور اس حد تک، اس ڈیپتھ تک بتائے ہیں، ایسا کیسا معاشرہ جو ہے وہ آتا ہے قیام میں اگر ان اصولوں پر چلا جائے تو. یار کیا مدینہ کی ریاست ہے اور کتنا زبردست معاشرہ، جس میں سارے محبت کرنے والے ہیں، دل صاف ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں. کل یا پرسوں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد نا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ شخص نمازی تھے یہاں پہ اور وہ کچھ دنوں سے یہاں پہ نہیں آئے. کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے بارے میں، مصروفیت رمضان کی، بیمار تھے وہ. اور کہتے ہیں میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں نا. کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں، ان کے ایبسنس کو جانا نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کہا سب مل کے بھائی ان کی صحت کے لیے دعا کریں. یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے نا، اور انہوں نے رو کے دعا کی ان کے لیے. اور سب اکثر جو ہے نا وہاں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے. اور وہ جو اس پہ سب کے لیے دعائیں کی، اور وہ سارا مجھے نا اس ٹائم ہلکے سے نا گلمپس ملا مدینہ کا. اللہ اکبر، کہ یار کتنا خوبصورت ہے اسلام، کہ ایک شخص ہے بھی نہیں، اس کی طبیعت خراب تھی اور مسجد نہیں آ رہا، اور ہم سب اس کی ایبسنس میں میں تو اس بندے کو مطلب جو بھی آنیسٹ بائی فیس نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی کسی مفاد کا نہیں بھی تھا، ہے نا، کیا میں ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارے پہ حق بندہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں. اور ہم اس کو ملنے، ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، وہ 4-5 دن کے لیے، ہفتے کے لیے نہیں آیا، ہم نے اس سے پوچھا، انہوں نے دعائیں کی. وہ جو ایک محبت تھی نا کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے، سبحان اللہ. اور مدینہ کی ریاست امیجن کریں، ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے، ہر بندہ اچھا جان رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پہ پریفر کرتا ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو تھی نا صحابہ کو آپس میں مطلب نیڈس تھی، لیکن وہ اپنی نیڈس کو قربان کرتے تھے اور دوسروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو حاجت ہے ان چیزوں کی، لیکن انہوں نے، وہ کون سی آیت ہے مجھے بالکل ذہن سے نکل رہی ہے اس کے الفاظ، کہ دے اسپینڈ علی حبہ، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے نا پھر بھی جو ہے اسپینڈ کر رہے تھے ان کے لیے، مطلب اپنے بھائیوں کے لیے. یار وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، دس از ویری پروفاؤنڈ. مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب میں نے تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا نا کہ مجھے یار کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا، اور میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے، میں نے کہا یار لیٹس ڈو اٹ. کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی خدمت میں لگ جاتا ہے. یار اللہ تعالیٰ جو کہ پوری دنیا کے افیئرز کنٹرول کرتا ہے، آپ کی زندگی کی خوشی اور غمی، آپ کا رزق، آپ کی اولاد، آپ کا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کے افیئرز دنیا کے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جس شخص کے افیئرز ٹھیک کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لگ جائے، اس شخص کے افیئرز کیسے ہوں گے؟ اور شیخ ہم روزے میں ہیں، آپ دیکھیں روزے میں لوگ آج بھی گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو شخص روزے کے ہاتھ میں بھی گالی دے، گناہ کرے، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے ایکسپٹ بھوک ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. شیطان بند ہے حالانکہ بند ہے، اس کے نفس کی شرارت ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سر ساری پتہ ہے کیسے روزے کی حالت میں وہ مسجد میں آ جاتے تھے اور اپنے دن مسجد میں گزارتے تھے کہ ہم یہاں پہ رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہم لوگوں سے کم ملیں گے، ہماری زبان سے کم الفاظ نکلیں گے اور ہم گناہ نہیں کر سکیں گے. اور ان سے پوچھا تھا آپ یہاں پہ کیوں؟ کہتے ہیں نحن نحفظ صیامنا، ہم لوگ اپنے روزے کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے روزے کو بچاتے کہ کسی خلاف کی بات نہ نکل جائے میرے منہ سے.
ہم نا تھوڑا سا ابھی پریکٹیکل اسٹیپس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فار انسٹنس ہمارے یوتھ کے لیے کیا پاسبل وے ہیں, پریکٹیکل ویز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ آف آل پیرنٹس کو جو ہے ایز اے پیرنٹ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ جو ہے یعنی کہاں پہ ایکسپوزڈ ہوا ہے. آیا کالج میں اگر جا رہا ہے, کالج میں اگر اس کی گیدرنگ ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے اس کے دوست ہیں. آیا دیکھیں جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی جو ہے وہ لڑکا ہوگا, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, آیا پیرنٹس themselves are they cursing each other, are they swearing, کہ آپ کو پتہ ہے جیسے فون پہ ہو گیا سب کانشیسلی کسی کو گالی دے دی, کچھ برا بھلا کہہ دیا, تو وہ بھی بچوں پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو پیرنٹس کو خاص کر جو نا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو خود اپنے آپ کو بہتر کریں فرسٹ آف آل, اور وہی بات آتی ہے کہ جو بندہ بذات خود ہے وہ خود اپنی کمپنی کو بہتر کرے, درست کرے. ظاہری بات ہے اگر میں فرسٹ آف آل میں بڑا وہ ایک بنا ہوا ہوں, نمازی بنا ہوا ہوں, حاجی بنا ہوا ہوں, لیکن میری گیدرنگ ساری جو ہے سگریٹ پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو وہ سب کانشیسلی میرے مائنڈ میں بھی وہ آتی جائیں گی. پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک نکلیں گے. کمپنی اچھی کی جائے. اور یہ ہے کہ اگر تو آپ کوئی ایسے آپ کے گروپ میں کوئی ایسا لڑکا ہے, ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ اس میں ایسی عادت ہے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, اس پہ جو ہے وہ بندہ اپلائی کرے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر فإن لم یستطع بلسانہ, اس کو روکے کم از کم یار آپ تھوڑا سا لحاظ کریں, آپ اپنی جو ہے لینگویج تو بہتر کریں. تو یعنی جو ہے نا ہم لوگ خود ایک بیریئر بنیں کہ تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے وہ بندہ جو ہے ٹھیک ہو جائے اور ہمارے لیے وہ ایک ثواب کا باعث بن جائے. آئسولیشن ضروری ہے, مطلب ایسی کمپنی سے نا بالکل ہٹنا بہت ضروری ہے. اگر تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی بچپن میں جب ہم وہ بیٹ بال کھیلا کرتے تھے گلیوں میں آگے پیچھے, ریمبر ہماری بال ڈرینیج میں چلی جایا کرتی تھی, تو ہم ڈرینیج سے نکالتے تھے, نکال کے دھوتے تھے یا اندر ہی ڈرینیج کے دھو دیتے تھے, نکال کے پہلے اس گند سے نکالتے تھے نا, وہ بس ایسے وہ پیسے مارتے تھے 2-3 بار صاف ہو گئی چلو. لیکن پھر بھی مٹی میں مارتے تھے یار, کتنے ویسے نان ہائیجینک ہوا کرتے تھے, کوئی خیال نہیں ہوتا تھا, ہینڈ سینیٹائزر نہیں تھا نا اس وقت. لیکن بہرحال بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ گند میں سے چیز کو نکالنا ضروری ہے اس کی صفائی کے لیے. تو اس لیے نا وہ آئسولیشن, بری کمپنی سے آئسولیٹ کرنا, اچھی کمپنی میں جانا, تبھی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے تو چھوٹے بچوں کی بات کی نا, یہ تو ایک وہ کیا شروع سے ہی کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں, لیکن فار دا بگر ونز آؤٹ دیئر ہو آر واچنگ اس, ان کے لیے یہ ہے کہ چینج یور کمپنی انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص آپ کے سامنے گندی بات کرتا ہے, بری بات گالی دیتا ہے, آپ سے پیار محبت سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا شکل دی ہے, اتنی اچھی زبان دی ہے, اتنے ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, اب اسے کہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وہ ویسے تھوڑا سا پڑھا لکھا میں ہوں, ویسے چاہے میں نے ایف ایس سی پاس ہوں کہ پڑھا لکھا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اصل پڑھا لکھا وہ ہے جو جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا کردار اچھا ہے. ایف ایس سی میٹرک پی ایچ ڈی میٹر نہیں کرتی. And you should mean it, مطلب don't fake it, انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. For goodness is your brother. Good faith آپ ان کو بالکل, کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو اللہ نے تکریم دی, اور ہر انسان جو ہے نا ایک بہترین اسٹیچر میں پیدا کیا گیا ہے. تو آپ کو اللہ نے اتنا اچھا پیدا کیا, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, لیکن اپنی اتنی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو اس کو نصیحت کریں لازم. جو آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے, یا تو اس کو وہیں روکیں, یہ اس کے بارے میں یہ غیبت ہو رہی ہے. یار ایک اور پرسپیکٹیو آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا. امیجن اس دن آپ کو نامہ اعمال ملا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اینڈ یو اوپن دا بک اور آگے ایف ورڈ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ بھی اور ایک بار بھی نہیں, وہ پتہ نہیں شاید آپ کی بک ہی بھری کتنی بار لکھا ہے, اور گندی گندی گالیاں لکھی ہیں مثال کے طور پر. چلو زندگی کا ایک آور آپ نے ایک صفحہ کھولا ہے, وہ والا آور جس میں مثال کے طور پہ اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے, لیٹس سے, یا آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے تھے, اس میں گالیاں ہی گالیاں. کیا یار حال ہوگا. دیکھیں نا, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنی کتاب خود پڑھ لے, کافی ہے. بچا لے گا جو تو کہتا تھا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ لو یار. ایک تو یہ تک اگر والد صاحب کے سامنے کوئی ویڈیو آ جائے, فار ایگزامپل ایک دوست دکھائے کوئی, آج دیکھیں آپ کا بیٹا یہ باتیں کرتا ہے, اور اس میں انسان گالیاں پہ گالیاں دی جا رہا ہے, اگلے کی ماں بہن کو بھی, اور اس کو دوست دے رہے ہیں, اور والد صاحب بولے بیٹا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, ذرا سنو میرے سامنے بیٹھ کے. کتنا انسان کہے گا یار میں زمین میں گڑ جاؤں اور مر جاؤں, اور کاش میں آج یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں آج مٹی ہوتا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ مالک الملک ہوں گے اور اس دن صحیح غصے میں ہوں گے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے, تو اللہ وہ انسان جو گناہ کو پائے گا دیکھے گا کہ کاش. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, خوشخبری ہو, گلیڈ ٹائڈنگز ٹو دا پرسن جس کا نامہ اعمال کھولا اور اس نے کثرت سے استغفار کو پایا. امیجن وہ شخص جو کہ اپنے نامہ اعمال کھولے اور اس میں ایف ورڈز اینڈ بی سی ورڈز اینڈ فلاں ورڈز اینڈ فلاں ورڈز اور لوگوں کی غیبت اور روسٹنگ, اور پھر صرف اس کی نہیں بلکہ لوگوں نے جو سے گالیاں سیکھیں, لوگوں نے جو بن گیا نا وہ, یعنی سوء جاریہ اور اثم جاریہ بن گیا اس کے لیے. لا الہ الا اللہ. ہم نا ہماری یہ آخرت کا معاملہ نا یار سمپل نہیں ہے واللہ. جو لوگ تو سنسیئر ہیں, جنہوں نے مرنا ہے نا, جس نے مرنا ہے وہ تو چھوڑ دے گالی دینا آج ہی, صحیح بات. جس نے نہیں مرنا آپ کو اجازت ہے آپ دیتے رہیں, جس نے نہیں مرنا, جس نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا آپ کو اجازت ہے. جس نے مرنا ہے, اور خدا کی قسم میں نے اور آپ نے ہم سب نے مرنا ہے, تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم نے کل قبر میں ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے صحیفے میں گالیاں لکھی ہوئی ہوں, اور وہ جو قرآن کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ آج چانس ہے توبہ کرنے کا. اور ہمارے بیچ میں نا نفرتیں کیوں ہیں شیخ؟ ہم کہتے ہیں نا امت کٹھی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دینا شروع کر دیں, ایسے الفاظ, اینیموسٹی آ گئی بیچ میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی وجہ سے اینیموسٹی آتی ہے. اور اسپائنگ اور یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں یار. ایسی نیوز جب نظر آتی ہے کہ یار اوے یہ تو صحیح, ایسی کسی کا آپ کو ایپ پتہ چل جائے مثال کے طور پہ, کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, تو ہر چینل اس کو پوسٹ کرنے کے لیے پہل کر رہا ہوتا ہے, جی ہم نے سب سے پہلے جی اس کو نشر کیا ہے, یہ کسی کا ایپ جو ہے مثال کے طور پہ یہ ہم نے کیا ہے. اور ہمیں بھی بڑی وہ نا جاسوسی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اتنے زیادہ تو ہم کنسرن ہیں. اور شیخ ایک اللہ کے مشن فرمایا کہ میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایکسیپٹ وہ گناہ جو پبلک کر دیے گئے. یعنی وہ گناہ جن پہ لوگ شاہد ہونا, لوگ وٹنس ہوں, وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, باقی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ تیرے میرے بیچ میں ہے, معاف کر دیا میں نے. لیکن جس کے لوگ وٹنس بن جائے نا, وہ کم چانسز ہیں معاف ہونے کے. امیجن آپ دوستوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں اور دوست وٹنس ہے کہ آپ گالی دے دیتے. امیجن آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ گالیاں دے رہے ہیں یا فلدی باتیں کر رہے ہیں, پوری دنیا وٹنس بن گئی ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیز اتنی فیٹل ہے نا انسان کی تباہی کے لیے. اور یہ واللہ یہ باتیں انہی کو اثر کریں گی, اور سن بھی وہی لوگ رہے ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں. وہ سنیں نہ, ان کو توفیق ہے نہ وہ سنیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہماری دعا ہے all sincerity, we have nothing to gain from anyone. شیخ ہم ایسے تھے یار, مجھے یقین جانے مجھے ایک دوست نے کہا تو ہاں یار تیری ہر اسٹیپ میں گالی ہوتی ہے, تھوڑا دھیان کر. یقین کالج لائف کی بات ہے, مجھے وہ دوست بھی یاد ہے اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ مجھے اس نے بڑی شرم آئی. اس نے کہا تیری ہر سینٹینس میں تیری گالی ہوتی ہے, تھوڑا اس کو کنٹرول کر. And I was like کہ یار واقعی میں ہر سینٹینس میں گالی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اس بندے کی ایک بات نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا. مجھے شرم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا کسی کو کہنا, کہ اتنے سالوں پہلے کی بات ہے, ابھی بھی یاد ہے, اور اس نے امپیکٹ کیا ہوگا نا مجھے. حالانکہ وہ میرا دوست تھا اور ہی واز اے پرسن جو کہ میں اس کو کچھ سمجھتا نہیں تھا اپنی کلاس پہ, کیونکہ ہمارا تو ایک گینگ تھا نا, اور ہم تو بادشاہ تھے, کالج کے شیر تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا کالج کا, اسکول کا. اس نے کہا تھا ایسے, تو میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے آپ نے, اور مجھے شرم آئی. میں نے کہا یار اتنی تیری گندی مطلب وہ ہے کہ آپ سے لوگ دور جائیں, آپ سے لوگ ڈریں, آپ کی لوگ اس وجہ سے عزت کریں کہ آپ منہ سے گالی نکالنا شروع کر دیں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بدل دیا, تو اللہ تعالیٰ کسی کو بدل سکتا ہے. جی بالکل ایسے, مطلب اپرچونٹی آف چینج از آلویز دیئر, اٹس آل اباؤٹ اسٹرائیونگ سنسیئرلی. ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ بہت دروازے کھولنے والا ہے. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ کے دروازے کھولنے ہیں توبہ کے. ہماری طرف سے دیری ہے, ہم لیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر اخوان. الحمدللہ امید ہے کہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا گا. ٹو بی آنیسٹ میں نے بہت فائدہ اٹھایا. اور بھی جو چیزیں ہمیں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا, مطلب یہ میٹر بہت ڈیپ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اعمال جو ہے نا, ہمیں بس وی ہیو ٹو پونڈر ہمارے اعمال. یقین کریں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور سیلفز, ہم اپنے اعمالوں کو بچا رہے ہیں کہ نہیں, نیک عمل کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار
بیڑا پار ہے. لیکن سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں مفلس ہونے سے بچائے, کیونکہ یہی مفلس ہے نا. اللہ میں کہتا ہے اتدرون مل مفلس, تمہیں پتہ ہے بینکرپٹ کون ہوتا ہے؟ آپ نے صحابہ نے کہا اس لیے بینکرپٹ وہ شخص ہے جس کے درہم دینار تھے اور ختم ہو گئے. میں نہیں, بینکرپٹ وہ نہیں, وہ ہے جو کہ جیسے آپ نے حدیث میں بتایا کثرت سے اعمال لے کے آیا. سو اعمال کرنا آسان ہے, نیکیاں کرنا آسان, روزے رکھ رہے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا اجر ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر گالیاں نہیں چھوٹیں تو روزے کا جو مقصد ہے نا, رمضان کا مقصد ہم نے فیل کر دیا. واللہ اف یو گیٹ آؤٹ آف دس رمضان ایز اے چینجڈ پرسن, اور آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے, بے شک آپ نے تہجدیں نہیں پڑھی, بے شک آپ نے قرآن ختم نہ کیے, اور آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا نا, آپ کا رمضان واللہ العظیم کامیاب ہے. اور اگر آپ نے تہجدیں بھی پڑھی, قرآن بھی ہر 2 دن میں 3 دن میں ایک دفعہ ختم کیا, اور سحریاں افطاریاں بھی دبا کے کریں لوگوں کو, لیکن رمضان سے باہر نکلے آپ نے غیبت نہیں چھوڑی, آپ نے چغلی نہیں چھوڑی, آپ نے گالیں نہیں چھوڑی نا, تو پھر یہ سب جو آپ کما رہے ہیں نا, یہ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, یہ ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹو بی آنیسٹ ایک بات بتاؤں, یہ جو 11th hour شو ہے نا, یہ مجھے بہت بینیفٹ دے رہا ہے الحمدللہ. اٹس ون آف دی بیسٹ آورز آف مائی ڈے الحمدللہ, اور مجھے بہت بینیفٹ پہنچا رہا ہے, کیونکہ باتیں کرنے سے وی لرن, اور ہمیں خود نصیحت ہوتی ہے نا. ایک برو ٹپ جو میں دینا چاہوں گا برادرز اینڈ سسٹرز کو جو کہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ انشاءاللہ نا استغفار اور درود یہ آپ اپنی زندگی میں بنا لیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں دن میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی زبان پہ استغفار جاری رکھیں انشاءاللہ. چاہے بہت سارے گناہ آپ اور کرتے ہیں, بہت ساری اسٹرگلز آپ کر رہے ہیں, اور یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو گڈ ایکشنز, کم از کم اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں گے نا, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بلیس کرے گا کہ نیک اعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے, اور گناہ چھوڑنا آپ کے لیے جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائیں گے. تو اس چیز کو دو تین کامنٹس بھی لے لیتے ہیں چونکہ ہم نے کہا تھا, اور کوشچنز بھی لے لیتے ہیں. سسٹر لائبہ خان کہہ رہی ہیں دس شو از بینیفٹنگ می ٹو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سسٹر لائبہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سچ ڈسکشنز آر نیڈ آف دا ٹائم. عمیر طاہر کہہ رہے ہیں may Allah bless us to act upon the advices. Ameen Taha brother and other team all members, may Allah accept your workings. Ameen. جزاک اللہ خیر عمیر بھائی, بارک اللہ فیک. I wait every day for the show. Love from India. زید کھوکر ماشاءاللہ, انڈین بردر سسٹرز ماشاءاللہ بہت پیشنیٹ ہیں, بہت زیادہ ان میں خیر ہے الحمدللہ. امان ضیاء کہہ رہے ہیں 1S117 مشکل نام ہے یار یہ, C004 بڑی بات ہے آپ نے لے لیا نام, صحیح پڑھ لیا. How to stop someone right there who is doing غیبت. کوئی چیز اٹھا کے نا اس کے منہ پہ مار دیں زور سے, نہیں یہ کبھی نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, یہ حکمت کے خلاف ہے. اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دیں, یہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کوئی جوتی پڑی تو وہ پھینک دیں, نہیں وہ بھی نہیں کرنا. میں 3 اسٹیپس بتاؤں آپ کو, 3 اسٹیپس. نمبر 1 از کوئی بھی آپ سامنے غیبت کر دی ہے اس کی پازیٹیو چیز بیان کریں. جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس کا پازیٹیو کوالٹی بیان کریں, ٹھیک ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ کائنڈلی غیبت ہو رہی ہے, اس کو اوائڈ کر لیں, یا چھوڑیں, لیٹس ناٹ ڈسکس پیپل بیکاز small minds discuss people and big minds, creative minds discuss ideas, so let's discuss ideas, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا یار کہیں غیبت تو نہیں ہم کر رہے. اچھا لوگ کہتے ہیں یار غیبت نہ ہو جائے, لیکن اس نے ایسے سے کیا, وہ ہے بڑا ایسا انسان, کہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے, کیا ہے کہ غیبت کر دیتے ہیں, کہ جائز ہو جاتا ہے نا. سو تیسرا, اگر یہ 2 اسٹیپس آپ نہیں کر سکتے, اس کی اچھی کوالٹی بیان کرنا اس بارے میں غیبت ہو رہی ہے, اگر اس بندے کو روکنا پیار محبت سے, ورنہ لیو دیٹ پلیس. گناہ کی جگہ کو چھوڑنا اٹس ویری امپورٹنٹ, اسینشیل. پیار محبت سے, میں واش روم جا رہا ہوں کسی. محمد سعد الحسن کہہ رہے ہیں پلیز آنسر if someone hits us jokes and abuses us, then what will our behavior and what will we answer, and if the person by chance say anything that what will happen to him on the day of judgment. یعنی کوئی مذاق کرتا ہے اور کوئی گالی دیتا ہے اگر ہمیں, تو ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, بتائیں شیخ. ہاں شیخ, اس میں یہی ہے کہ اگر وہ جیسے آپ نے اس کو نیچے کر لیں گے, یہ انٹر کنیکٹڈ ہے لاسٹ آپ کے جواب سے, کہ اگر کوئی آپ کو کوئی جوکس کرتے ہیں, کوئی گالی وغیرہ کرتا ہے, تو وہی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. اس کا بڑا سمپل سا حل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ہر سچویشن ویری کرتی ہے, اور آپ کو دیکھنا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ کیسے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ غصے میں آتے ہیں نا, تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اچھے طریقے سے جو ہے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کریں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ
سب سے بڑا ٹائرنٹ فرعون، فقول له قولا لینا، یعنی اس کے ساتھ آرام سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا، یعنی نرمی سے بات کرو. تو سبحان اللہ آپ کا جو مسلمان بھائی ہے وہ چاہے جو مرضی کہہ رہا ہے، یو ہیو ٹو بیئر. آپ یہ پرسپشن رکھ لیں اپنے، یعنی آپ سمجھیں یہ اس کو پتہ نہیں ہے، آئی ہیو ٹو ایجوکیٹ ہم. کسی کے کہنے سے ہو بھی نہیں کچھ جاتا، ہم ذرا غیرت ہماری زیادہ ہی جاگ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا کسی. اور ہم بھی تھوڑا سا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا بہت جو سو ٹو سے کہ داڑھی والے، اور ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے نا ٹھیکے دار ہیں، اس نے کیا کیسے دیا، اور ہم یہ وہ ایسے کر کے نا وی ہیو ٹو بی مچ مور ہمبل دین ادرس. ہمیں دین کا ایک وہی بات ہے نا، وی ہیو ٹو بی ایمبیسڈرز. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا، ہمیں وہ رول ماڈل جو ہے اپنے اندر، وہ ہمیں وی ہیو ٹو فالو دیٹ. یار میں کہوں گا ایوری باڈی ہیز ٹو بی این ایمبیسڈر، بیئرڈ اور نو بیئرڈ، بیکاز وی آر آل امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کوئی جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ بہت ریلیجیس لوگ، میں نہیں کہوں گا کہ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ لیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار دین ہمارا بھی اتنا ہی جتنا ہے کہ بغیر داڑھی والے، بغیر پردہ والی. ایمان بڑا ضروری ہے شیخ. میں آپ کو بتاؤں، جو کسی کو آپ کوئی کھڑے ہوئے کسی نے آپ کی بےعزتی کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ خاموش رہیں، اسمائل کریں اور امیجن کریں فرشتے میرا رپلائی کر رہے ہیں. کچھ لوگ تھے اللہ کے وسلم کو کرس کرتے یہودی، آپ کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یار یہ وہ شخص ہے جو کہ امام الانبیاء ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ، ٹھیک ہے، اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں. آپ خاموش کریں. ابو بکر صدیق آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ کیا بول رہے میرے حبیب کے خلاف. ابو بکر صدیق بولنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے. تو ابو بکر صدیق دیکھا میں اللہ کے چلے چھوڑ کے گئے مجھے. جب گئے تو کہا کہ ابو بکر تمہارے سے پہلے فرشتے میرا جواب دے رہے تھے، اور جب تم آئے تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے خاموش ہو گئے پھر، اور جہاں سے فرشتے چلے جائیں وہاں میں بھی نہیں ہوتا. تو امیجن کہ اللہ فرشتے آپ کا جواب دے رہے ہیں. اور دیکھیں سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی کسی نے غیبت کی نا، انہیں گھر پہ جا کے تحفہ مٹھائی دے دی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور حسنات. میں تو اتنا محتاج ہوں حسنات کا، اور آپ نے بیٹھے بٹھائے مجھے دے دی. مطلب میں آپ سے زیادہ سنسیئر اس چیز کو پاتا نہیں ہوں. تو جو غیبت کرے آپ کی، ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا. کہتا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات پہنچانے کے لیے میرے پاس. مطلب شیطان کو تم ہی اس کے میسنجر بنے. خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص فلاں کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اٹ از ہز بک، لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. سبحان اللہ. دیکھیں اسمارٹ پیپل یار، واللہ اسمارٹ. ہم لوگ دل پہ بات لے لیں گے اور ہم لوگ پھر کنسپریسی کرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا اس نے یہ کیا، تو ہماری وہ پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ وہ بھی بندہ جو ہم سے مذاق کر رہا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اگر کوئی مذاق کر رہا ہے اور وہ اس کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کا مذاق اس طرح بہت زیادہ نہیں کر رہا، تو میرے خیال سے انشاءاللہ forgive کرنا چاہیے اور لیٹ گو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میرے خیال سے علیحدہ میں جا کے پیار محبت سے اس کو بتا دینا چاہیے. یا بتا دیں، یا کس نے آپ کو باؤنڈ کیا کہ آپ کے ساتھ رہیں پیار سے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے جوڑ دیے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خالہ چاچا، جو جوڑ دیے ہیں. کچھ رشتے ہیں جو اوپن جن چھوڑیں کہ آپ چاہیں تو جوڑیں، چاہیں تو نہ جوڑیں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کا دوست نہ رہیں. آپ یعنی اس سے قضا تعلق نہ کریں، سلام دعا رکھیں اور اپنی کمپنی چینج کر لیں. میں یار پھر بھی سمجھتا ہوں بتا دینے میں نا ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر آپ دوستی رکھنی ہے تو ہاں تو اچھی بات ہوتی ہے. اچھا دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ابھی آیا تھا کہ اگر پیرنٹس ابیوز کرتے ہیں ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے سامنے آپ کا کیا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے جو والد نے کیا کہا تھا، میں تجھے مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا یہ نہ کہیں کہ سنس آپ نے جہالت کی بات کی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو میں نے کہا کہ ایسے نہ کہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اگنور کریں انشاءاللہ. میں تو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی میں نا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اصول اور ضوابط ہیں، سب کچھ ہیں، ایک ایکسیپشن ضرور رکھیں، اور وہ ایکسیپشن ہے آپ کے ماں باپ کی. آپ کے ماں باپ کچھ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کر لیں، آپ نے ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی. اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی بہتر اجر ہی دے گا. لیکن ماں باپ زیادتی کریں، ماں باپ سب سے برے انسان ہیں آپ کی زندگی میں مثال کے طور پہ، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی
برا معاملہ نہیں کرنا. جسٹ ٹو بیلنس اٹ آؤٹ, کہ یہ بھی نہیں کہ اچھا آپ کرتے رہیں اور میں مینٹلی شکار ہو جاؤں, میں ڈپریشن میں چلا جاؤں, میں مر جاؤں, ایسے بھی نہیں. آئی ایم ٹاکنگ ود ریگارڈس ٹو ریپلائنگ them back and responding to them. بالکل, اس میں زیرو چاہے سچویشن جو بھی. آپ ڈفرینٹ طریقے اپنا سکتے ہیں کہ ان کے فرینڈ سے بات کر لی کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اگر آپ ایڈوائز کر لیں انہیں, بڑے بھائی یا بڑی بہن سے بات کر لی کہ اگر امی کو یہ بتا دیں کہ ایسے نہ کہا کریں, کیا پیار سے کبھی گود میں سر رکھ کے تھوڑا رو کے کہہ دیا کہ یہ چیز مجھے بابا کی ہرٹ کری, اگر آپ کنوے کر سکیں میں تو نہیں کنوے کر سکتی. مطلب یس دیر آر ویز, ٹھیک ہے, تو کریں صحیح. اسلام جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی ظلم کرے اس کو برداشت کرتے رہیں, لیکن ماں باپ ایکسیپشن ہے, ان کو بیسکلی آپ نے پیار محبت سے کس طرح سے نا اس کو سچویشن کو بہتر کرنی. تو لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایموشنل ہو کے ان کے ساتھ کچھ ایسا کہہ دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا پھر وہ جہنم کے. کسی احتشام چودھری کا کمنٹ ہے, تھا بھائی کیا جو گالی دیتا ہے وہ خود ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. وہ آپ نے بتایا تو تھا کہ وہ قرض جو ہے اوپر جاتی ہے, اور پھر ابھی آپ نے بتایا تو وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ماما کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, ہم بچپن میں نا. ہاں, تو دس ول گیو یو مور پیشنس انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اف دیئر آر نو مور کوسچنز تو انشاءاللہ وی ول ریپ اٹ اپ. بارک اللہ فیکم, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سی یو گائز ٹمورو with a new topic with a new guest انشاءاللہ تعالی. اور ہم ابو سعد آپ کو انشاءاللہ مزید بھی تکلیف دیتے رہیں گے. thank you so much for your time. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اپنے وقت نکالا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.